بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انمول فیملی، کھچڑی ایپیسوڈ نمبر 2 لے کر حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ سیلف کرٹیسزم ہے، اور اس سیلف کرٹیسزم میں سب سے پہلے اپنے اوپر کرٹیسزم کروں گا جو ایپیسوڈ نمبر 1 بنایا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور کرٹیسائز کرے۔ اگر ہم لوگ اپنا سیلف انالیسز اور سیلف کرٹیسزم کی طرف چلے جائیں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میرے جو اسکول فیلوز ہیں، کسی نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، اگر انہوں نے واچ بھی کیا، ایک ریکویسٹ بھی کی تھی، اس کے باوجود کسی اسکول فیلو نے کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ جو میرے یونیورسٹی فیلوز تھے ان میں سے کچھ نے رسپونڈ کیا ہے، اور انہوں نے کیا ہے واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کمنٹس میں آ کر انہوں نے بھی نہیں کوئی کمنٹ کیا اس سلسلے کے اوپر کہ ویدر آئی شوڈ سٹارٹ اور اس کی فریکوینسی کیا ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر میرے کولیگس۔ تو آئی ایم تھینکفل ٹو مائی کولیگس کہ جنہوں نے کچھ واچ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جیسے ایک میرے کولیگ فوٹوگرافی کا بڑا اچھا ان کا شغف بھی ہے، اور اپنا یوٹیوب کا ماشاءاللہ ان کا مونیٹائز چینل ہے، اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کا نام میں یہاں مینشن کرنا پسند کروں گا تاکہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو واچ کریں۔ جے سی پی ود اشرف، جے فار جرنی اور سی فار کوکنگ اینڈ پی فار پلانٹ، جے سی پی ود اشرف۔ تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا بتایا کہ جی آپ نے کیمرہ بڑا دور رکھا ہوا تھا، فریم آپ کا جو ہے اس کو تھوڑا اور کلوز کرتے، اور باقی وائس کا جو تھا ایشو وہ تو تھا۔ اب اس کا ریمیڈیل ایکشن میں نے کیا کیا ہے جی، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیمور پردیسی کو میں بہت پسند کرتا ہوں، ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر ہی میں نے تھوڑی بہت ایڈیٹنگ سیکھ رہا ہوں، یوٹیوب پہ چینل کیسے بناتے ہیں، ٹرمنگ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے اپنی اسکول، کالج لائف، یونیورسٹی لائف میں فوٹوگرافی کا شوق ضرور رہا ہے، اور وہ اس زمانے میں جہاں پہ نسبت روڈ پہ دکانیں ہوتی تھیں وہاں پہ جا کے میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب بلیک اینڈ وائٹ بھی تصویریں لوگ ڈیولپ کرواتے تھے اور کلر بھی دونوں طرح کے چل رہے ہوتے تھے۔ تو وہ مجھے تھوڑا بہت اس زمانے کا شوق رہا ہے، لیکن جو میرے والی جنریشن ہے یا ہم لوگ ہیں، ہم لوگ کمپیوٹر پہ ایڈیٹنگ میں وی آر ناٹ ویری گڈ۔ آج کے چھوٹے بچوں کو بھی اگر ہم موبائل پکڑا دیں نا تو وہ بڑی جلدی اس کو جو ہے پک کر لیتے ہیں، کچھ آپ نہ بھی سکھائیں تو اس عمر میں آ کے شاید میرے خیال سے سیکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے ریمیڈیل ایکشنز کی، تو ایک تو میں نے آج فین بند کر دیا، میں نے کہا تھوڑا پسینہ تو ویسے بھی آ رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کم از کم وائس کوالٹی تو بہتر ہو۔ اور حقیقت ہے میری 40 منٹس اور 43 سیکنڈز کی ایپیسوڈ 1 تھی کھچڑی کی، اینڈ کافی لمبی ہے، واچ ٹائم پورا ہوگا چلیں اس حوالے سے تو ٹھیک تھا، لیکن اتنا لمبا ہم لوگوں میں پیشنس نہیں ہے۔ ہم تو بے صبری قوم ہے، جو سگنل کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی دیر نہیں رک سکتے، تو اتنی لمبی ایپیسوڈ کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، اور میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ انشاءاللہ یہ ڈے بائی ڈے بہتر ہوگا۔ کچھ میرے ملنے جلنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بہت زیادہ ٹاپک کو چھیڑا ہے، میں نے کہا وہ انٹروڈکشن ہے، آئندہ سے ہم جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ٹاپک لے کر اس میں اپنے ایکسپیرینسز بتاؤں گا، اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی ذات پہ کرٹیسزم پہلے کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہم امپروومنٹ کی طرف آئیں گے کہ ایز اے ہول، ایز اے سوسائٹی کیا ہے؟ آپ کا ایک انڈیویجول مل کر ہی جو ہے ایک سوسائٹی کی شیپ میں آتے ہیں۔ تو ہر انڈیویجول اگر اپنی اصلاح کر لے، اپنے گھر سے، اپنی ذات سے شروع کر لے، تو آپ ایک اوورآل چینج جو ہے وہ دیکھیں گے۔ کسی نے آسمان سے اتر کے آپ کو جو ہے ان چیزوں پہ فورس نہیں کرنا، آپ اپنے خود جو ہے سیلف انالیسس، سیلف ایویلویشن کرتے جائیں، اور اپنا خود جو ہے محاسبہ کریں۔ سونے سے پہلے جیسے آپ دانت برش کرتے ہیں، میجورٹی شاید نہیں بھی کرتی ہوگی، کرنا چاہیے، تو جو آپ جیسے آپ کی ایک ڈیلی روٹین میں یہ اپنی لائف میں یہ شامل کر لیں کہ سوتے وقت جہاں آپ اگر آیت الکرسی پڑھ کے صورتیں پڑھ کر سوتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پہلے کوئی 5-10 منٹ آج کے پورے دن کو جو ہے وہ اپنا خود جو ہے نا سیلف انالیسس کر لیں کہ ہم نے کسی کا دل دکھانے کا باعث تو نہیں بنے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، تو اگر پہنچی ہے تو کوشش کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ تو ان چیزوں سے آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جب اپنی جو ہے اصلاح پر آئے گا تو آپ کی اوورآل سوسائٹی میں جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی۔ دوسری
اس روم میں جہاں پر بیٹھ کے یہ میں بنا رہا ہوں، ایک تو ذرا ہٹ کے ہے باقی گھر سے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا بندہ پرسکون حالت میں اس میں ڈسکشن کر سکتا ہے. وال کلاک نہیں تھا، تو ابھی میں نے یہ بنانے سے پہلے وال کلاک لگا لیا، اور میں نے کہا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا جاؤں گا کہ جیسے کوئی 10-15 منٹ سے زیادہ کا آئندہ یہ جو ہے ڈسکشن والا جو سیشن ہے وہ نہ چلے. پہلا والا کیونکہ بالکل ایک انٹروڈکشن تھی اور ایک جنرل میں نے اپنا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مقصد کیا ہے. مشورہ جو ہے ایک امانت کی طرح ہوتا ہے، اور جب میں ایک واقعی دل سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے گائیڈ کریں، اور میں ایک یوٹیوب فیملی کی طرف یا انمول فیملی بنانے کا خیال کیوں آیا وہ میں نے ڈسکرائب پہلے بھی کیا ہے، اور پھر بھی بتا رہا ہوں. آج کل کی جو ایکچوئل فیملیز ہیں، آپ کے سگے رشتہ دار ہیں، وہ میں نے بتا دیا ہے کہ ہماری یہ کلچرل چینج آ رہی ہے، ٹائز ٹوٹ رہی ہیں. آج کل ہمیں ایک دوسرے کا جو ہے سوشل میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے، جی فلاں نے اپنے بچے کی منگنی کر دی، فلاں نے اپنے بچے کی جی شادی کر لی ہے، جی فلاں کی یہ شادی کی ہم نے دیکھی ہیں فوٹوگرافس، تو پتہ لگا ہے کہ جی اس کی فلاں جگہ شادی ہوئی ہے. یہ ہم لوگوں کی اب جو ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں. قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو اپنے فنکشنز میں نہیں بلا رہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کا سٹیٹس تھوڑا اپ کر دیا، کوئی جیب میں تھوڑے سے آپ کے وہ نوٹ آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ غریب رشتہ داروں کو آپ بھول جائیں گے. رشتہ داری آپ کے جو فرسٹ کزن ہیں وہ ساری ہماری جو کلچرل چینجز آ رہی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ جو ہیں بس. اب اس کا جب ذکر کرتا ہوں میں نا، تو مجھے پھر ایک تکلیف والی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہ کی تو ایک وہ وقت آئے گا. میں نے کچھ یوٹیوبرز کے جو باہر اس وقت رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں ہیں یا جرمنی میں ہیں، ان کی جب میں یوٹیوب کے اوپر ولاگنگ دیکھ رہا ہوں تو وہاں پر ایسی بات ہوتی ہے کہ جی ہم تو دیسی لوگ ہیں، ہمارا تو یہاں پہ پاکستانی کلچر یہ ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی کھائے پیے بغیر چلا جائے تو ہم اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. اور باہر کے ملکوں میں وہ کہتے ہیں ہم گوروں کے گھروں میں جاتے ہیں، کوئی آپ کو پانی پوچھ لے تو بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر کرتے ہیں، جبکہ وہاں پر اگر آپ کسی سے اس کی انکم پوچھ لیں یا اس کی عمر پوچھ لیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس چیز کو بڑا نیگیٹو وے میں لیتے ہیں. لیکن ہماری ایک اپنی ویلیوز، اپنا کلچر ہے. ہمارا تو آغاز ہی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عمر میں، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے پتہ لگنا. لیکن جب تک آپ کو دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں لگے گا، آپ اس کو ہیلپ کرنے کے قابل نہیں ہو سکو گے. تو ہمارا یہ کلچر اتنا برا نہیں ہے کہ ہم ویسٹرن کلچر کو جو ہے کاپی کرنے کی طرف چلے جائیں کہ اگر وہ لوگ ایسے ہیں تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. ایسا ہم نے ہرگز نہیں کرنا. ہماری جو بیسک ویلیوز ہیں، ہمارا جو بیسک کلچر ہے، وہ ہم نے اس کو جو ہے لے کر چلنا ہے. تو بات ہو رہی تھی سیلف کرٹیسزم پر، تو آپ لوگ بھی دیکھیں، اپنے اوپر ہنسنا سیکھیں. جب آپ اپنے اوپر ہنسنا سیکھیں گے نا، تو پھر آپ کو دوسروں کا ہنسنا، دوسروں کا مذاق اڑانا جو ہے وہ آپ کو برا نہیں لگے گا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے دوست ہیں عامر حسن نا، میرے یونیورسٹی کے کلاس فیلوز ہیں، تو ان میں سے ایک ہیں، اور ہم لوگوں نے بڑا کٹھے مل کے پڑھا ہے 4 سال. تو مجھے یاد ہے کہ ان کو شاید یاد نہ ہو، فرسٹ ایئر میں میں جا رہا تھا یونیورسٹی کی طرف، تو کوآپریٹو سٹور میں بارش ہوئی تھی، سڑک گیلی تھی، تو کوئی آئل پڑا ہوا تھا. تو وہ آئل پہ کوئی بریک لگی تو بائک میری جو ہے سلپ ہوئی، اور کافی آگے تک جو ہے نا وہ گھسٹتی ہوئی چلی گئی. پیچھے سے عامر حسن اس زمانے میں قلعہ گجر سنگھ رہتے تھے، وہ بھی یونیورسٹی آ رہا تھا. ڈرائنگ کا ہمارا اس دن پیریڈ تھا، ٹرائی اسکیئر وغیرہ بیگ میں تھی، بیگ پیچھے تھا. اب میں نیچے جب گرا ہوں تو وہ میرے سارے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہو گئے. ویری فرسٹ 3 گھنٹے کی کلاس میں ڈرائنگ کی تھی. تو عامر نے جب مجھے دیکھا تو عامر رکا، اس نے پھر میں نے اپنا بیگ اسے دیا، گھر قریبی تھا، میں نے کہا میں کپڑے چینج کر کر آتا ہوں. بعد میں عامر نے مجھ سے ایک کویشچن کیا، کہتا وسیم آپ جب گرے ہو نا تو آپ تو نہیں، اس نے تم کہا تھا، تو وسیم جب تم گرے ہو تو تم جب بائک سے میں نے دیکھا ہے تو میں دور سے، تو یو ور اسمائلنگ. میں نے کہا بجائے اس کے کہ گرا ہوں تو لوگ ہنسیں تو اپنے اوپر خود ہنس لو. تو یہ بھی میں اپنی انمول فیملی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک نا اپنے آپ کو نارملائز کرنے کا ایک بہت بڑی ٹپ ہے
کہ بجائے اس کے لوگ آپ کے اوپر نقص نکال لیں، خامیاں کریں. اگر میں موٹا ہوں، اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی موٹا ہے، تو مجھے اس کو برا منانے کی بجائے کہوں، میں خود کیوں نہ کہوں کہ جی میں اب وزن گین کر لی ہے تو میں اب موٹا ہوں. لیکن جو مجھ سے بھی موٹے ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار ان کی نسبت تو میں ہوں نا. تو اپنے سے زیادہ موٹے بندے کی طرف دیکھ لو، آپ اپنے آپ کو تھوڑا لگے گا کہ ٹھیک ہے. لیکن ہیلتھ کے لیے اپنا وزن جو ہے ریڈیوس کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایم آلسو ٹرائنگ کسی اور بھی لوگ پر، ہم اس کے اوپر بھی ہیلتھ ایشوز پر بھی، اور اسپیشلی ویٹ ریڈکشن کی طرف جو ہے نا وہ ضرور آئیں گے. صرف ویٹ ریڈکشن ہی نہیں مسئلہ، میں کوئی ڈائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا بس اللہ کی طرف سے ہی ایسا ہوتا ہے، یہ گجرانوالہ اور لاہور کی بیلٹ کی خواتین اور حضرات دونوں میں، کہ ان کا وزن جو ہے ان کو خود نہیں سمجھ آتی کہ کس وجہ سے بڑھ رہا ہے، اور وہ کچھ نہ بھی کھائیں تو وزن بڑھتا جاتا ہے. میرے ساتھ ایک کولیگ تھے اسلام آباد میں، بالکل سلیم اینڈ اسمارٹ، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے تھے، مجھ سے چاہے ڈبل ہی کھاتے ہوں گے، اور میں بڑے رش سے ان کو دیکھتا تھا. یار یہ بندے بھی ہیں، جتنا مرضی کھا لیں، جتنا مرضی میٹھا کھا لیں، سویٹ ڈش کھا لیں، ان کا وزن ہی نہیں بڑھتا. تو یہ کتنے مطلب زبردست قسم کی ان کو اللہ نے فزیک دی ہے. اسی طرح میرے ایک کولیگ تھے، کنسلٹنٹ تھے، تو وہ کبھی بتاتے تھے، کبھی سردیوں میں پہن کر آتے تھے کوٹ، تو یہ 1960s کا ہے وسیم. ایون ان کی شادی اور ولیمے کے کپڑے شاید ان کو اب پورے ہوں گے. اور جو کم از کم میں اپنے اوپر اگر کرٹیسزم کروں، جو 1 سال کپڑے بنائے ہیں وہ اگلے سال نہیں آئیں گے، جو 2 سال پہلے کے ویسٹ کوٹ ہیں جو کوٹ سلوائے تھے وہ نہیں گے اب اس طرح کے، بلکہ جسامت کے ساتھ پینٹ شرٹ بندے نے ویسے جو ہے وہ پہننی چھوڑ دیتا ہے کہ چلیں جی ہم شلوار قمیض میں ٹھیک ہیں. تو یہ والے جو حالات ہیں یہ ایک نیچرل بھی ہوتا ہے، اور کچھ اپنے آپ سے جو ہے وہ بندے کی اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہوتا ہے. پھر ہیلتھ ایشوز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو بیسیکلی جو کھچڑی کا ایپیسوڈ ہے، یہ ہم نے ایسی ہی باتیں کرنی ہے. آج کا ایک میں تازہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ صرف اس میں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک چیز غلط دیکھتے ہیں نا آج کل ہماری سوسائٹی میں، ہمارے انڈیویجول میں، رشتہ داروں میں. پہلے ہوتا تھا محلے کے بچہ ہوتا تھا نا، کہتے تھے کہ تیاں پہنا سب دیاں سانجیاں نے. بچہ کوئی ہوتا تھا، کوئی غلطی کرتا تھا، کوئی باہر کی سرگرمی ہوتی تھی نا، کوئی نہ کوئی آپ کا جاننے والا اس کے پیرنٹ سے یا تو کمپلین کرے گا، یا اس بچے پر حق سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح کے لیے اس کو ڈانٹ دیتا تھا. آج کیا حالات ہیں، یہ میں ریالٹی بتا رہا ہوں، ادھر نام لے لیے تو وہ لوگ برا منا جائیں گے. آج یہ حال ہے کہ ہم دوسروں کے بچوں کو چھوڑیں، اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے پیرنٹ ڈرتے ہیں، حالانکہ بچے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے باوجود جو ہے، ابھی ہمارے اسکول فیلوز کی گیدرنگ ہوئی تھی جس کی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، آپ نے اس میں فلوٹ، اور میرے ایک دوست طیب نے بہت اچھا جو ہے وہ آپ کو غزل بھی سنائی ہے، شیئر کی ہے میں نے. تو فلوٹ ہیں وہ یونس صاحب ہیں، میرے جو ہیں اسکول فیلوز ہیں، کلاس فیلوز ہیں. تو یہ ہمارے ٹیلنٹڈ قسم کے جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، اسکول فیلوز ہیں. تو ان کے ساتھ اتنے عرصے کے بعد گیٹ ٹوگیدر میں ایک بندے کو خوشی ملتی ہے، ایک انرجی ملتی ہے. اور یہی چیز میں آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو نوکریوں میں آ کے، جابس کے اوپر آ کے، پروفیشنل لائف میں آ کر جو لوگ ملتے ہیں نا، یہ صرف وقت پاس ہوتا ہے، ایک ٹائم پاس اور ایک ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے. جو آپ کی صحیح دوستیاں جو ہیں وہ آپ کی اسکول کالج کے زمانے کی ہوتی ہیں، جب آپ اپنے پیرنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ امیر کا بیٹا ہے یا غریب کا بیٹا ہے. ایک ٹیچر آ کے، اگر ہمارے تو سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، 80 بچوں کی بھی کلاس رہی ہے، آج بھی ان ٹیچروں کی تربیت، آج بھی ان سے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی ہے. بسنت کے دنوں میں اگر گڈی اڑائی ہے تو بسنت کے بعد آگے ہاتھ چیک کر رہے ہیں کہ جی ہاتھوں پہ وہ ڈور کے نشان تو نہیں ہے، اور پھر جن کے نشان نظر آئے ہیں تو ان کی پٹائی بھی ہو رہی ہے. تو آج تو اسکول میں یہی نعرہ لگا ہوا ہے، مارنی پیار، مارنی پیار. تو اس چکر میں آ کے آج تو خیر ڈنڈے شنڈے تو آج تو مارنے نہیں، ہمیں تو سٹکیں پڑتی رہی ہیں جی سرکاری اسکولوں میں، سزا کے طور پر مرغا بھی بنا دیا جاتا رہے. تو یہ سب کچھ ہمارا ہوتا رہے، لیکن ہماری تربیت الحمدللہ یہ سو کالڈ برگر فیملیز، ممی ڈیڈی اتنی فیسیں لینے والے اسکولوں سے کہیں بہتر ہماری تربیت ہوئی ہے. کہ جو لاہور کے اسکولز کا جو میرٹ کا کرائٹیریا تھا
وہ یہ جانا جاتا تھا، اور ہم لوگ آپس میں بھی ایسے ہی ایویلیویشن کرتے تھے کہ جی لاہور کے فلاں اسکول کے کتنے بچے جو ہیں گورنمنٹ کالج میں اس سال ایڈمیشن ہوا ہے، جی فلاں اسکول کے اتنے ہوئے ہیں، فلاں اسکول کے اتنے ہوئے ہیں، اور یہ ریٹنگ ہوتی تھی کہ جتنے بچے اس کے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن لیتے تھے وہ بڑا ان کے لیے پراؤڈ کی بات تھی. آئی ایم راوین اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ٹو بی راوین. اسکول میں ایک کہتے ہیں نا کہ اندھوں میں کانا راجا، تو اسکول کی کلاس میں ذرا پوزیشن لینے والے اچھے اسٹوڈنٹس میں شامل تھے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ جی ہم بڑے لائق ہیں. اور یہی جب کالج میں گئے پتہ لگا جو لاہور بورڈ میں جس نے اس سال ٹاپ کیا تھا وہ میرا کلاس فیلو تھا، جس نے ملتان ٹاپ کیا. کھاتے میں ہم تو اپنا بڑا لائق سمجھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس وقت پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، ان کے اتنے مارکس آ کیسے جاتے ہیں. تو یہ اس انوائرمنٹ میں یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ صرف شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں جو کمیاں ہیں، جو ڈیفیشنسیز ہیں، بجائے اس پہ فوکس کرنے کے جو ہمارے پاس ہے آپ اس کے اوپر فوکس کریں. یقین کریں ہم لوگ بہت بہتر اور بہت سوکھے ہو جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو موٹاپے کی بات کی ہے، ہر دیکھنے والا جو ہے یہ کہتا ہے، جس نے مجھے عرصے کے بعد دیکھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، تم اچھے خاصے ایجوکیٹڈ بندے ہو، اتنا ویٹ گین کیوں کر لیا ہے. یہ لیکن اب مجھے بھی پتا ہے دس از ناٹ گڈ، لیکن اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ وہی والے وہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کی وہ غلطی تو مانو، ایڈمٹ کرو. جب آپ ایڈمٹ کرو گے کہ یار دس از، میرا ایک دوست ہے، اب میں نام لے رہا ہوں، جیسے ہمارے دو اس وقت جو ہے نا بڑے سوشل میڈیا کے اوپر پاپولر ہوئے تھے، ان کے میں نام لینا چاہوں گا. نمرا علی آج کل بڑی وہ جو تیز بولتی ہے لڑکی، 17 ایئرز اولڈ ہے، اس کی بہت زیادہ اس کو پاپولیرٹی اور فیم ملا ہے. اور دوسرا اس سے پہلے وہ ارشد چائے والا تھا. اب ذرا ارشد چائے والا دیکھیں جو ایک دم اتنا آ کے چھا گیا تھا سوشل میڈیا پر، وہ کدھر گیا ہے. نمرا علی ہے، اگر اچھا پرفارم کرے گی، یوٹیوب کا چینل بھی بنا لیا ہے میں نے، وہ بھی تھوڑا سا دیکھا. تو باقی وہ جو جس طرح پرفارم اگر کر رہی ہے تو اگر وہ اس میں کوئی ڈیوریبلٹی ہوئی، کوئی اس میں کوئی انفرادیت ہوئی تو پھر وہ اپنی جگہ بنا سکے گی. نہیں تو ادروائز اس ہجوم میں، یوٹیوب کے سمندر میں سروائیو کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. کچھ ہوگا تو پھر ہے، لیکن کچھ ہوگا کی بات میں آپ کو جسٹ جو مجھے چینل اچھے لگیں گے، جن کو میں ریگولرلی واچ کرتا ہوں، سبسکرائب کرتا ہوں، میں کسی کا تھم نیل نہیں دینا چاہتا کہ فلاں کا تھم نیل لگا دوں اور میں کرٹیسزم شروع کر دوں. ان کے اگر جی لاکھ ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، یا فلاں کے جو ہے 2 ملین ہیں، 3 ملین ہیں، تو وہ اٹریکٹ ہو کے تھم نیل میری طرف آئیں. میں ایسے نہیں، میں بہت پیشنس ہے الحمدللہ، آہستہ آہستہ میں گرو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو چیزیں ایک دم تیزی کے ساتھ اوپر جاتی ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ نیچے آتی ہیں. اگر آپ گریجولی ایک وقت کے ساتھ، میرا اس چینل کا جو پرپز ہے میں آج پھر آپ کو بتا دوں، میں جب اسکول لیول میں پڑھتا تھا، کالج میں تھا، تو ایک دو چیزیں تھیں. کچھ کسی زمانے میں اپنی لائف کے تھوڑی بہت شاعری کرنے کی بھی کوشش کی ہے، ٹوٹے پھوٹے بغیر وزن کے. ہمارے اردو کے ٹیچر تھے اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے، پروفیسر سلیم اختر، اکثر احمد ندیم قاسمی بھی اپنے کالمز میں ان کا ذکر کرتے تھے. اتنے نائس اور نفیس لوگ ٹیچر تھے، وہ اکثر ہمیں اردو پڑھایا انہوں نے. اور وہ کہتے تھے کہ جیسے اقبال کا نام جو ہے نا وہ میر حسن اور اس کے جو پروفیسر آرنلڈ غالباً تھے ان کی وجہ سے جو ہے نا کہ جب ایک اسٹوڈنٹ کچھ کرتا ہے تو وہ اس کے ٹیچروں کا نام روشن ہوتا ہے. تو سملرلی جو ہے وہ کہتے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی کچھ بنے گا تو وہ میرا نام بنے گا. تو ان کو کسی نام کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ماہر اقبالیات ہیں، ان کا بہت کام ہے، بہت زیادہ بکس ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ان کو جب میں دیکھتا تھا اس زمانے میں بھی سائیکل پر اس زمانے میں آتے تھے، اتنی سادہ پرسنالٹی اور شخصیت، تو مجھے ہمیشہ ان لوگوں نے متاثر کیا. میں کچھ لوگوں کا، جب میں نے یہ چینل شروع کیا 10 اگست سے میں نے یہ شروع کیا ہے 2020 میں، تو میرے ذہن میں جب سٹارٹ کیا تو 1-2 ہفتوں کے بعد میرے ذہن میں ایک خاکہ بنا کہ یار لوگ انٹرویو کرتے ہیں. ابھی کمل آفتاب نے مہک ملک کا جو ہے وہ انٹرویو کیا ہے. میں نے جو انٹرویو کے لیے سوچا
تو میرے گھر میں جو مالی آتا ہے وہ الحمدللہ جو ہے ماسٹر ان اردو اور بی ایڈ کیا ہوا ہے. کہیں پراپر جاب نہیں مل رہی. اس کے فادر مالی ہیں, پور فیملی سے ہے, اس کے بڑے بھائی جو ہیں وہ مالی ہیں, لیکن وہ اس کام میں آر نہیں سمجھتا, اپنے ویکینڈز پر کام کرتا ہے. میرے لیے یہ بندے ویلیویبل ہیں. میرے لیے مہک علی الماس وہ بھی اس سے زیادہ ویلیویبل. میرے ادھر 2 گھر چھوڑ کے پہلے ہاسٹل تھا تو وہاں پر ٹرانسجینڈر تھے جو کوکنگ کا کام کر رہے تھے. تو میرے لیے وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ یار یہ کوئی گانے بجانے کی طرف یا یہ کوئی سڑکوں کے اوپر جو ہے بھیک مانگنے کی طرف یا جیسے ٹرانسجینڈر ایز اے سیکس ورکر کام کر رہے ہیں, یہ اس طرف نہیں پڑے, یہ رزق حلال کما رہے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کا جو روٹ لیول پر ہے میرے لیے وہ سیلیبریٹیز ہیں. اسی طرح ارشد گڈ لائف اور طاہرہ گڈ لائف یہ مجھے ایک اچھے لگے ہیں. مجھے سونا چاندی یاد آتا ہے تو میں نے کہتا بھی سونا چاندی ہوں, تو ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ملے تو میں آپ دونوں میاں بیوی کا جو ہے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. اور دے ایگری بٹ دے آر بزی ناؤ آ ڈیز. ایک تو میں ان کی اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا, ٹھیک ہے. دیگوں کی جو ویڈیو پہ میں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ 35 منٹ کی انہوں نے بنائی ہے, تو اس کے جواب میں 40 منٹ کی میں نے بھی خراب آواز والی آپ لوگوں کو سنا دی ہے, لیکن اس کا کنٹینٹ برا نہیں تھا. یقین کریں جب میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی میں نے 10 دفعہ سوچا اس کو اپلوڈ کروں یا نہ کروں. اس کی وائس کوالٹی اچھی نہیں ہے, لوگوں کو سننا جو ہے وہ ان کے کانوں پر, ان کے اعصاب پر جو ہے وہ ایک بوجھ ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں نے صرف اور صرف اس لیے اپلوڈ کیا ہے کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے میں اس کا وائس اوور نہیں کر سکتا تھا. میں اس کو لکھتا پھر وائس اوور کرتا, لیکن ایک وہ میری دل کی باتیں تھیں. ایک فلو میں فی البدی میں نے بولنا ہوتا ہے, میں نے کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہوتا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دل میں ہے ایک فلو کے ساتھ کہی ہے تو وہ جو تاثر ہے وہ ہے, کوئی اس میں تصنع, کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے. ایک بہت لوگ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں یوٹیوب پر, میں نے دیکھا ہے تھم نیل میں ایسے لگاتے ہیں کہ بندہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے کہ پتہ نہیں جی کیا ہو گیا, جی یہ ہو گیا, جی وہ ہو گیا. آرٹیفیشلی وہ کریٹ کرتے ہیں ایسے چیزیں, یا تھم نیل لگا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا یا یہ. تو میں اس طرح کی چیزیں کرنا نہیں چاہتا. تو جو میں آج جو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, آج ہمارے کولیگ نے ان کے فرسٹ بیٹی پیدا ہوئی تو اس خوشی میں انہوں نے مٹھائی ڈسٹریبیوٹ کی. تو جس جگہ سے وہ مٹھائی لائی گئی تو اس مٹھائی کی کوالٹی میں تھوڑی سی تھی. میں نے وہ بندے سے پوچھا کہاں سے آئی ہے, تو اسی بیکری سے جو ہے میں روزانہ آتے جاتے چیزیں لیتا ہوں. تو ابھی آنے سے پہلے, گھر پہنچنے سے پہلے میں نے اس کے مینیجر کو بلا کے اس کی کمپلین کی. میں نے کہا کہ جی یہ آپ کھاؤ. میں نے کہا جی میں آپ کی ویڈیو بناتا ہوں, میں پے کروں گا, آپ آدھا کلو یہ جو ہے نا گلاب جامنے ذرا کھا کے تو دکھا دو. اس میں ہلکی سی کھٹاس تھی. بیسیکلی محرم اور سفر میں آپ کی اتنی زیادہ مٹھائیوں وغیرہ کے لوگ فنکشن نہیں کرتے, تو ایک اتنی زیادہ ان کی جو ہے کنزمپشن نہیں ہو رہی ہوتی. تو لیکن یہ بیکریز ہیں, آپ کسٹمر کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی, اور یہ اس طرح کے ایکسپیرینسز مجھے بڑی اچھی ویل نون بیکریوں کے ساتھ ہو چکا ہے کہ یہ جب چھٹیوں کے بعد یا جب ایسے چیز ہوتی ہے تو ان کی وہ اسٹیمپیں لگی ہوں گی, وہی صرف ڈیٹ ہی چینج کرنی ہے نا, لیکن یہ اپنی پرانی چیزیں جو ہیں وہ اپنا پرانا مال جو ہے وہ کسٹمرز کو تھما دیتے ہیں. تو وہ اس میں اچھی خاصی وہ باسی مٹھائی تھی, لیکن انہوں نے جو مجھے بہرحال ادھر پھر کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ابھی کھا کے دیکھیں, تو وہ کم از کم جو ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی یا جو میں نے پہلے کھائی تھی اس سے وہ تھوڑی سی بہتر تھی. ان کا جو پرانا اسٹاک پڑا ہوا تھا وہ انہوں نے اس میں نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نکل جائے. تو یہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, من حیث القوم ہم لوگ کھانے پینے کی چیزوں ہم جتنا مرضی فراڈ کر لیں, کرپشن کر لیں, جو کر لیں, لیکن خدا را کھانے پینے کی چیزوں سے باز آئیں. چینلز کے حوالے سے میں وقتاً فوقتاً جو واچ کر رہا ہوتا ہوں, ایک چینل ہے TYM ٹیسٹ یور مائنڈ. اس کے تقریباً 55K کے سبسکرائبر ہیں. یہ بچوں کا پہیلیوں والا, ریڈلز والا ہے. میری بیٹی اس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور ویٹ کرتی ہے کہ اس کی نئی ویڈیو کب اپلوڈ ہو. تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بچوں کی گرومنگ کے لیے, تھوڑا سا ان کے لیے جو ہے اس طرح کے جو چینلز ہیں وہ آپ ان کو دکھائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ تاکہ وہ تھوڑا سا اپنی بکس وغیرہ سے ہٹ کر بھی جو ہے ان چیزوں کی طرف آئیں. آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو کافی ہے. نہ چاہتے ہوئے اس کی ڈیوریشن جو ہے تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے. ملتے ہیں HD کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آج کے لیے حافظ.
اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بخشیں اور آسانیاں ہی تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ حافظ.